کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ 100 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی پیاری فضیلت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ نیت کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر کیسے چلائیں۔ میں آپ کو گھر چلانے کے بہت سے انشاءاللہ پہلوؤں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ہاں، ماہنامہ فیضان مدینہ سے میں آپ کے سامنے کالم کا کچھ حصہ پڑھوں گا، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر میں کیا اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گھر صرف دیواروں کا اور گھر کے جو فرنیچر ہے اس کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ آپس میں پیار، محبت، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہی ایک گھر چلانے کے لیے بہترین سلسلہ ہے۔ اور گھر میں آج کا ایک اہم ترین جو سوال ہے کہ کمایا کیسے جائے، کمایا کیسے جائے، اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اسے مینج کیسے کیا جائے، اسے لگایا کیسے جائے تاکہ گھر کے سارے معاملات خیر سے، آسانی سے، پورا ماہ سکون سے اور عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی باتیں ہوں گی، بزرگان دین کے باتیں ہوں گی، انشاءاللہ گھر چلانے کے بہترین اصولوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہترین ایک کالم ہے گھر کے افراد۔ گھر کے افراد میں میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں۔ آج بچوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ماہنامہ فیضان مدینہ سے ایک کالم کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ بچے اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، ان کی پرورش اور اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی بات سننا اور سمجھداری کے ساتھ جواب دینا بھی تربیت کا حصہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں سنیں اور اہمیت دیں۔ اکثر والدین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بڑے انہیں خاموش کروا دیتے ہیں، یا ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا ان کی بات مکمل سنے بغیر کس بات کے دوران ہی نتیجہ اخذ کر کے کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، کمنٹ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے تو نہ صرف ان کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی، بلکہ وہ خود کو گھر کا ایک اہم فرد سمجھیں گے۔ اس مضمون میں بچوں کی بات سننے اور نہ سننے کے تعلق سے چند ایک اہم پہلوؤں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان کو پڑھنے اور عمل کرنے کی نیت کیجیے۔ یہاں پر بچوں کے سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ بچے کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، بچے کی خواہش کو مکمل نظر انداز نہ کیجیے، بچے کی ہر خواہش پوری نہ کیجیے، اور بچوں کی بات نہ سننے کے جو نقصانات ہیں وہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کروائی تو ابھی آج ہی اس کی بکنگ کروا لیجیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنتے ہیں، اور پھر مبلغین سے
آج کے ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ مہمانوں کو ہم اسٹیج پر بلائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آج ہمارے ساتھ سید ظہور شاہ صاحب ہوں گے جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. ظہور شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہلا و سہلا مرحبا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مرحبا. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ راشد نور بھائی کی بھی زیارت کریں گے. قذافی شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں جی. اللہ پاک سلامت رکھے شاہ صاحب کو. مرحبا مرحبا شاہ صاحب. آئیے آئیے آئیے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے مہمانوں کو کے سینے لگ جائیں ذرا. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا. السلام علیکم راشد بھائی. مرحبا مرحبا. اہلا و سہلا. جزاک اللہ جی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں بڑے پیارے انداز میں شیطانی چال سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہٰذا خرچ نہ کرو. یہ شیطان کی بہت بڑی ایک چال ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے. حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. پیغام قرآن کیا ہے؟ شیطان تو تمہیں بخل و کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا. واللہ واسع علیم. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار عز و جل بڑی وسعت والا ہے. وہ صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہیں دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا فرمائے گا. یہی ہے پیغام قرآن. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک اور بہت پیارے گیسٹ ہیں ایاز جامی بھائی. مرحبا کہتے ہیں ایاز بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ تشریف رکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں. دیکھتے ہیں آج نور عالم بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں نورانی چمن آرائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے, کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے, باغ جنت میں باغ جنت میں. ان کے کیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے کیسو نہیں بلکہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے, ان کے ابرو
جنت میں اور سربالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے سربالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے سربالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے باغ جنت میں نیرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے باغ جنت میں اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اپنا عزیز وہ ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں نیرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے باغ جنت میں اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے باغ جنت میں ہاں باغ جنت میں نیرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ اور اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے باغ جنت میں
مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے باغ جنت واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، دل عاشقان رسول کے جھوم جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ذکر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا باعث ہے، یعنی جو کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کو مزید پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبت اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قائم دائم فرمائے، آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر کیسے چلائیں۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور راشد بھائی کی طرف پہلا ہی سوال بڑھاتے ہیں۔ راشد بھائی، دین اسلام گھر چلانے کے لیے کیا اصول بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، موضوع بڑا اچھا ہے، دلچسپ بھی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی نہ صرف اصلاح کا سامان ہوگا، بہت سارے افراد کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ گھر بنتا کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ گھر کو چلایا کیسے جاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انسان یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو قومیں بنائیں، جو قبیلے، جو خاندان بنائے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ پہچان رکھی جائے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان ایک دوسرے پر فخر کرے، تکبر کرے، غرور کرے، میں بڑے خاندان کا ہوں، یہ نیچے خاندان کا ہے، میں زیادہ پیسے والا ہوں، یہ غریب، امیر غریب کی کوئی تقسیم نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ ہے تقوی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب گھر جو بنتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یہاں سے گھر بنا، اور گھر بننے کے بعد اب گھر کو چلایا کیسے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا، یہ فضل کیا لوگوں پر کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان محبت کو اور رحمت کو رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت کو رکھا۔ تو یہ دو بول ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے، جس کی وجہ سے میاں بیوی جو بنتے ہیں تو پھر ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں مرد پر عائد ہو جاتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت پر آتی ہیں۔ عورت کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے نظام کو دیکھے، مرد کے مال کی حفاظت کرے اور بچوں کی تربیت کرے، اس کے مال میں اپنی جان میں کوئی خیانت نہ کرے، اور بچے ہیں تو ان کی تربیت اچھی کرے، انہیں اسلامی تربیت دے۔ اور اسی طرح مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان، جو بنیادی ضرورت ہے عورت کی، وہ اس کو مہیا کرے، اسے عورت کو باہر جا کر کمانا نہ پڑے، گھر میں اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ مرد کی ذمہ داریوں میں ہے۔ تو اگر دونوں جو افراد ہیں، مرد اور عورت، میاں بیوی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، سمجھ کر اس ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو یقیناً گھر کا نظام بہت اچھا اور بہترین چل سکتا ہے۔
اب چونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، بڑا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بندہ حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے مردوں کی یہ ذمہ داری اس طور پر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ جہاں جو خرچہ ہے وہ برداشت کریں، خرچہ دیں، اور گھر اس کو دیں، اس کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی ذمہ داریاں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، اب چونکہ گھر کا نظام بنا، اب اس کو چلانے کے لیے دونوں ہی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احساس رکھنا، ایک دوسرے سے باہمی معاملات میں مشورہ کرنا، اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ابتدائی جو زندگی کے شاہ صاحب جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں، ان 4-5 سالوں میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کہ عورت 20-25 سال جس خاندان میں رہ کر آئی ہے، گزار کر آئی ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، مرد کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. اس نے ماں بہنیں دیکھی ہوتی ہیں، بھائی دیکھے ہوتے ہیں، اگر بڑا ہے تو ذمہ داریاں شروع سے ہوتی ہیں، چھوٹا ہے تو اس نے لاڈ پیار میں مرد نے بھی وقت گزارا ہوتا ہے. اسی طرح کا معاملہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے. اب دونوں جب رشتہ منتقل ہوئے، آپس میں ان کا تعلق بنا، تو اب ان کے آپس میں معاملات کچھ نہ کچھ ہوں گے ایسے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئے گی، یا وہ چاہے گا کہ میں اس وقت آؤں، مجھے کپڑے پریس ملے، مجھے اس وقت پانی ملے، مجھے کھانا ایسا ملے، میرے گھر کا نظام ایسا ہو. تو عورت وہ ساری باتیں سمجھ نہیں پائیں گی. تو ایسے معاملات میں مرد کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز بھی کرنا ہوگا، درگزر سے کام لینا ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ان سے درگزر سے کام لو، ان کو معاف کرو. تو یہ مرد کو یہاں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. عورت کو بھی اسی طرح کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جیسی زندگی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار رہی تھی، یہاں کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ وہاں عموماً ساری ذمہ داری باپ پر ہے، یا ماں پر ہے، یا بھائی بہنوں پر، بڑوں پر ہے. لیکن یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں عورت پر آ جاتی ہیں کہ اسے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو اب اسے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو شوہر کی سمجھ نہیں آئیں گی، تو یہاں اس کو بھی تھوڑا زبان کو قابو میں رکھنا ہے، تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانا، اپنے بہن بھائیوں کو بتانا، یا اپنی سہیلیوں سے ڈسکس کرنا. یہ اس میں بھی تھوڑا سا اس کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس سے گھر کا نظام بہتر چلنا شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معاملات ایسے ہوں گے کہ جو ان کو آپس میں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے نا، تو پھر وہاں پر ان کو مشاورت کرنا ہوگی. میٹنگ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ڈسکس کریں، سمجھے سمجھائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مشاورت سے کوئی حل سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کریم نے صحابہ کرام کی ایک تعریف جو ان کا ایک خوبی تھی، اس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے. آپ کی ازواج مطہرات کی مشاورت سے کئی معاملات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کچھ مشورہ لیتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا اور بہترین مرد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ جس کے گھر والے کہیں واقعی یہ بندہ بہترین ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. گھریلو زندگی کو دیکھا جائے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک گھریلو زندگی کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت ساری باتیں. کیا بات ہے راشد بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس مضمون کو لیا ہے، اور ایک گھر کس طرح چلایا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کر کے جب گھر چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ ہوگا. اور دین اسلام کی تعلیمات پر مدنی چینل کے ناظرین جب بندہ عمل کرتا ہے تو کہیں بھی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جب دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک پھر اسے رنگ لگاتا ہے، اس کی زندگی کو سکھی فرماتا ہے، اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے. اور جو اطمینان اور جو چین، جو سکون اسے حاصل ہوتا ہے، وہ شاید کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکے. اچھا ایاز بھائی، ہوتا یوں ہے کہ گھر
ظاہری بات ہے گھر صرف دیواریں ہی تو نہیں ہوتی، گھر کا نام صرف دیواریں نہیں ہے، وہ سندریاں نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے برتن ہی گھر کا نام نہیں ہے. گھر کے افراد سے ہی گھر ہے. افراد کہیں اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہوں تو وہ بھی ان کا گھر ہے، محل میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی پھر ان کا گھر ہے، کہیں فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو وہ افراد سے منسلک ہے. لیکن بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ اچھا پھر گھر میں افراد بیوی بچے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی شروع میں کہا کہ میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں، یہ مین تو یہ ہے. پھر آگے اگر کسی کے ساتھ والدین رہ رہے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی ہے، یہ کچھ اور ہے، لیکن بیسک تو یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں اور ساتھ بچے ہیں. تو کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کو بہتر چلانے کے لیے بیوی سے اور بچوں سے فیصلہ کرنا یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب، بہت پیاری آپ نے بات کی، اور میں راشد بھائی کی بات کو پہلے کنٹینیو کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بیان ہوا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اور مشورے کی بھی انہوں نے بات کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وصف بیان ہو. سب سے پہلے شاہ صاحب اس میں جو بنیادی کردار ہے نا وہ ہے گھر کے سربراہ کا. گھر کے سربراہ کا جو کردار ہے نا، اور اس کی جو بنیادی طور پر جو گواہ ہے نا وہ اس کے گھر والے ہیں، وہ اس کی زوجہ ہے، وہ اس کے بچے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وصف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کردار سب سے پہلے اپنے گھر میں کتنا عالی شان تھا. اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک رویہ، ایک مبارک انداز، ایک شفقت کا ایک سلوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک مثالی کردار تھا. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک وصف، یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک زبردست جو ہے وہ رول ماڈل ہے. کہ آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دیکھیے کہ بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریبی لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر متاثر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے ان پر کتنے اثر پڑا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اور امانت کے یہ حضرات جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ عینی گواہ ہے، عینی شاہد ہیں. تو اس میں سید صاحب سب سے پہلا جو میٹر کرتا ہے وہ ہے گھر کے سربراہ کا کردار، اس کا اخلاق. مطلب افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ہم خود جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے عام طور پر وہ اگر جو ہے وہ کہنا بد اخلاق ہے، یا وہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنا جانتا ہے، وہ کسی کے مشورے کو اہمیت دینا نہیں جانتا، یا وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، مثلا زوجہ ہے یا بچوں سے، گھر کے افراد سے مشورہ نہیں کرتا، تو پھر عام طور پر دیکھا ہے کہ اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی. پھر عام طور پر یہ بات گھر میں مشہور ہو جاتی ہے، یار یہ تو وہی کریں گے جو انہوں نے بول دیا، ادھر تو ان کی چلے گی، ہماری نہیں سنی جائے گی. تو ایسا ماحول گھر کے اندر کریٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر کو اچھے انداز میں چلانا چاہتے ہیں، گھر کو ایک جو وہ بہترین، یعنی یہ گھر بھی چل جائے گا لیکن آفات کے ساتھ چلے گا، بالکل ایسے تکلیفوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، ذہنی ہم آنگی نہیں ہوگی، سکون کے ساتھ نہیں چلے گا، خوشی نہیں ہوگی، رضا شامل نہیں ہوگی، محبت ان فیصلوں کے اندر شامل نہیں ہوگی. گھر تو چل جائے گا اور چل ہی رہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ بسا اوقات اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات سامنے آتے ہیں. یعنی ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ مین مقصد ہے ہمارا گھر چلائیں کیسے، یعنی بہتر کیسے گھر چلائیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر کو جیسے چل رہا ہے تو ویسے ہی چل رہا ہے، نہیں، گھر تو چل رہے ہیں لیکن اچھا گھر کیسے چلے، بہترین گھر کیسے چلے، جس گھر میں محبتیں قائم ہوں، جس گھر میں سکون ہو، جس گھر میں ذہنی ہم آنگی ہو. ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں میں، یعنی معاشرے میں جہاں ناچاکیاں، جن گھروں میں جہاں لڑائی جھگڑے ہیں، جن گھروں میں ایک دوسرے کی اہمیت نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو اور محبتیں آ جائیں، سکون آ جائے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ پروگرام کر رہے ہیں. جی اب آپ. اور دوسری بات شاہ صاحب یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جو گھر کا سربراہ ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ سپیس دے.
اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو، کہ وہ اس سے کچھ بات کہہ سکیں، وہ اس سے وہ اپنے جو بھی ان کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے یا وہ جو گھر میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں یا گھر کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کر سکیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں ناظرین ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسپیس دیا کرتے تھے. ازواج ہوں، اصحاب ہوں، غلام ہوں، کیسے بھی افراد ہو، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کیا کرتے تھے، اپنی بات ڈسکس کیا کرتے تھے. تو یہ ڈسکس کرنا جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ میٹر رکھتا ہے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے. یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اصحاب رسول جو ہے وہ گویا کہ ان کے دل برداشتہ تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ام المومنین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، تو ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے اب اس معاملے میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ اٹھیے، قربانی ذبح کیجئے جانور کو اور اپنا احرام کھول دیجئے، آپ کے دیکھا دیکھی اصحاب رسول بھی جو ہے وہ یہی عمل اختیار کر لیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو ایکسیپٹ کیا، قبول فرمایا اور خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے جو ہے وہ عمل اختیار فرمایا. جیسے ہی آپ نے عمل کیا، آپ کو دیکھا دیکھی اصحاب رسول بھی، اور پھر اس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ صحابہ آگے بڑھے کہ روایت میں آتا ہے کہ ازدحام ہو گیا، رش ہو گیا، ایسا لگا کہ کہیں آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آ جائے. اس قدر حضور یعنی محسوس کی ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بالکل، لیکن ایسا نہیں تھا، حقیقت یہ نہیں ہے. یعنی فالو کرنے کے لیے اس عمل کو جو ہے وہ اصحاب رسول آگے آگے بڑھنے لگے. تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل کہ کس طرح زوجہ نے مشورہ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. یہاں علماء نے ایک بڑی عشق بری بات بھی کی ہے کہ اصحاب رسول نے پہلے کیوں نہیں احرام کھولا؟ انہوں نے چاہا کہ پہلے حضور ہی پہل کریں، اس کے بعد ہم حضور کی اتباع میں جو ہے وہ احرام کھولیں گے. تو یہ جو ہے وہ کہنا میں آپ دیکھیے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ازواج کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ اور دیگر معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسپیس دینا، ان سے بات کرنا اور ان کے مشورے کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کی خود شان یہ ہے کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اس کے باوجود اتنے اتھینٹیکیٹ ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مشورہ فرما رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اچھا اگر تو وہ مشورے میں کمزور ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مشورہ کرنے کی وجہ سے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کی صلاحیتیں انکریز ہو سکتی ہیں، وہ آگے بڑھ کو ایک ہونے کا یار ہونا چاہیے بھائی اپنی رائے تو دیں، آپ بتائیں. بعض ہوتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی کر لیں جو کرنا ہے. تو اس سے ہوگا ایک بار، دو بار، تین بار، چند بار ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ یار کچھ ہمیں بھی جو وہ گھر کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے آئیڈیا دینا چاہیے. دماغ کھلے گا ان کا. نہ ہو سکی بات تو کم از کم پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا. بہت اچھی بات، بہت پیاری بات. ایک اچھا ایک ہو جائے گا. اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے بالخصوص بچوں سے، آج کل کے دور میں اس نازک دور کے اندر اپنے بچوں کو اپنے مشوروں کے اندر ایڈ کرنا سید صاحب بہت زیادہ مفید ہے کہ بچوں کے ذہن میں بسا اوقات وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بڑے بھی جو وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے. آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہے، خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آج جو ہم جن پریشانیوں کا سامنا ہمیں ہے کہ گھر میں ہمارے بچوں کے حافظے کمزور ہیں، اور یا یوں کہیں کہ ہمارا بچہ خاموش طبع کا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں آتا. آپ آگے لائیں گے تو وہ آگے آئیں گے نا. جب آپ اپنے گھر میں ہی اپنے بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، جب آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہی آپ کی نظروں کے سامنے وہ آگے نہیں آ رہا، یعنی وہ جب گھر والے سارے بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بچہ پیچھے چھپ کر پیچھے ہٹ رہا ہے، بات نہیں کر رہا، کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، تو شروع سے ہی تو ایسا ہے. تو آپ بعد میں جب بڑا ہو گیا تو آپ پھر کیوں گلا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ یہ تربیت کرنا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس انداز میں تربیت کریں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، بعض اوقات یہی ہوگا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہی ایکسیپٹ ہوگا، کیا بھی وہی جائے گا. لیکن جب آپ دوسروں سے مشورہ کریں گے نا گھر میں، تو ان کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی کہ ہمیں رسپیکٹ دی گئی ہے، ہمیں عزت دی گئی، ہمیں مان دیا گیا، سمجھا گیا، جی ہمیں گھر کا فرد سمجھا گیا ہے. اور یہ گھر کی ایک مشاورت ہے، اور یہ اتنا پیارا گھر کا ماحول ہے کہ آپ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر ہم آپس میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کیا میں یہ کل یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا آپ کیا کہتے ہیں، اتنی کھانا آپ ساتھ کھا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو مشورے آنا شروع ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بڑی پیاری ایاز بھائی نے بات کی کہ شاید آپ کے ذہن میں وہ بات نہ ہو،
لیکن آپ کے بچوں کے ذہن میں، اور بعض اوقات بچہ چھوٹی عمر میں بھی ایک کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس نے بات کیا کی ہے، اس نے بات کیا کی ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضرور کیجئے کہ اپنے بچوں کو بھی فیصلوں میں، مشوروں میں شامل کیجئے. اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنی ازواج کو بھی، بیویوں کو بھی آپ اپنے فیصلوں میں ضرور شامل کریں. یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بات کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا کردار، حضور علیہ السلام کا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک تھا، اس میں ہمارے لیے کیا مثال قائم ہوتی ہے اور ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، ڈسکشن چل رہی ہے. دیکھیں پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بہترین نمونہ رکھا گیا ہے. اب چاہے وہ معاشرت والا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جی، گھر جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر، معاشرت کے اندر گھرانہ، گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے. جی، تو گھر کے اندر ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ علیہ السلام کا جو گھر میں بیہیویئر ہے، آپ علیہ السلام کا گھر میں جو کردار ہے، جو حسن سلوک ہے، وہ یقین کریں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو سیرت پاک کے اس پہلو کو ہمیں پڑھنا چاہیے سیرت کی کتابوں میں سے، اور پھر اس کو مشعل راہ بنا کر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا گھر کے اندر جو کردار تھا، جو حسن سلوک تھا آپ علیہ السلام کا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو انداز تھا، انتہائی محبت والا واہ، اور نرمی والا ہے. عفو درگزر ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، چاہت ہے. نبی پاک علیہ السلام، جیسے یہ حدیث پاک پہلے بیان کی گئی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور پھر اپنی مثال دی کہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. تو رول ماڈل نبی پاک علیہ السلام کی ذات. تو گھر کے اندر محبت والا رویہ ہونا چاہیے، شفقت والا رویہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر جو ہے وہ نرمی والا جو ہے وہ پہلو ہونا چاہیے، نرمی سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا کردار یہ محبت والا، نرمی والا، عفو و درگزر والا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. اس کو اپنانا چاہیے. پھر نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بہت کوپریٹیو تھے، تعاون کرنے والے تھے. گھر کے کام کاج کے اندر جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاونت جو ہے وہ فرما دیا کرتے تھے. جی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا گھر کے کاموں کے اندر بھی ہاتھ بٹانا، یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ہمیں گھریلو زندگی کے اندر ملتا ہے. امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں کے اندر جو ہے وہ معاونت کیا کرتے ہیں، تعاون کیا کرتے تھے. تو زوجہ کے ساتھ چلے، کبھی برتن دھونے کے اندر معاملہ آ جاتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا معاملے کے اندر جو ہے وہ کردار آ جاتا ہے. بعض دفعہ کھانا، مہمان آ گئے ہیں جناب، کھانا پکانا ہے تو جناب پیاز جو ہے وہ آپ نے کاٹ دیے، یا کچھ نہ کچھ سلاد آپ نے بنا لیا. یعنی کچھ نہ کچھ گھر کے کاموں کے اندر جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ
کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاونت کر دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے ہمیں یہ سبق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ کردار تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ تعاون والا، کچھ نہ کچھ گھر کے کام کاج کے اندر جو ہے وہ مدد کرنا اور ہاتھ بتانا جو ہے آپ علیہ السلام کے کردار میں شامل تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کا جو ایک مبارک جو وصف تھا گھر کے اندر، وہ تھا عدل والا، عدل و انصاف ہے۔ تو ازواج مطہرات کے اندر تو وہ ایک شریعت نے پورا چیپٹر بیان فرمایا نا، آپ پڑھیں گے تو جناب وہ ایک ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر ہے، لیکن آقا علیہ السلام کہ اگر عدل کو دیکھیں، جہاں باہر عدل ہے تو گھر کے اندر بھی آقا علیہ السلام چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی عدل و انصاف سے جو ہے کام لیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کے اندر بھی عدل و انصاف کے کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی عدل و انصاف کا معاملہ رکھا جائے، اس سے جو ہے وہ عدل کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ کچھ میں نے اوصاف آپ کو عرض کیے ہیں کہ یہ اگر یقین کریں گھر کے اندر، بھئی گھر کیسے چلانا ہے؟ محبت سے چلانا ہے۔ گھر سے کیسے چلانا ہے؟ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اچھی اخلاق کے ساتھ چلانا ہے۔ گھر کیسے چلانا ہے؟ معاونت کر کے، تعاون کر کے، جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کاموں کے اندر حصہ ڈال کر، کچھ ہاتھ بٹا کر جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، عدل و انصاف کی جیسے قذافی شاہ صاحب نے بات کی، تو عدل و انصاف صرف بیوی بچوں کے ساتھ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بعض اوقات بیوی اور ماں کی، یعنی ساس بہو کا آپس میں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یعنی کہ بیوی اور بہنوں کا، یعنی نند اور بھاوج کا آپس میں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں نا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کی طرف میلان ہو نا، جھکاؤ اسی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر انسان بعض اوقات حق تلفی کر بیٹھتا ہے۔ میں ایک عرض کروں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری حاضری تھی، میری شادی سے کچھ دن پہلے، تو میں نے عرض کی کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے مجھے ایک ہی نصیحت فرمایا کہ بیٹا عدل سے کام لینا۔ اچھا میں صحیح طرح سمجھا نہیں، میں نے کہا حضور تھوڑا وضاحت فرمائیے کس معاملے میں عدل؟ تو فرمایا کہ دیکھو بیوی اور ماں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، خاص طور پر اس میں عدل سے کام لینا، اللہ اکبر، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ کا جھکاؤ ہو جائے اور دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ آپ پورے ادا نہ کر سکیں۔ تو یہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی نصیحت کہ جو زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر تو اس چیز پر بندہ سوچ لینا کہ میں نے کیا انصاف کرنا۔ اچھا بسا اوقات نا راشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی نا کہ انصاف کرنا کیسے ہے۔ ہاں اچھا کہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر دے تو ماں کی نافرمانی ہو جائے گی، اچھا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ کیا نافرمانی ہے اور کیا نافرمانی نہیں ہے، بہت خوب، کون سی بات نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی بات نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں اس سے ہٹ کری، اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی تم نماز نہیں پڑھو، تو اب وہ بندہ اللہ کے حکم کو مانے گا نا، جہاں شریعت نے حکم دیا نا، رب رسول کا حکم ہے، وہ اس کو فالو کرے گا۔ اس کی آڑ میں اگر دنیا کا کوئی بندہ بھی آ جاتا ہے اس کو نہیں ایکسپٹ کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پر ماں کا ادب یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، وہ بھلے کہتی رہے نماز نہیں پڑھو، معاذ اللہ، میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ماں بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کہتی ہے تو شریعت نے تو اس چیز سے منع کیا ہے۔ اب یہ کہے کہ نہیں تم اسے کھانا پینا بند کر دو، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے نان نفقہ نہ دو، اسے کپڑے جوتے نہ دو، اسے جناب والا بھوکا رکھو، ایک وقت کا کھانا دو اور ایک وقت کا کھانا ہی نہ دو، تو یہ نا انصافی ہے۔ اگر میں اس کو مکمل کر لوں کہ جب یہ اس طرح کے معاملات گھر میں ہوں گے نا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا جھکاؤ پھر ماں کی طرف ہے، ماں کے دل میں تو ممکن ہے مزید محبت بڑھ جائے، لیکن آپ نے اپنی بیوی کے دل سے اپنی محبت کو ختم کر دیا۔ اچھا اب کیا ہوگا کہ جب اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ماں دنیا سے جاتی ہے، پھر یہ ساری زندگی کا تانا آپ کے لیے ہے کہ آپ تو اپنی ماں کے لیے مجھے مارتے تھے، آپ نے، اچھا پھر آپ کیسے آپ یہ اپنی بیوی کو یہ باور کروائیں گے یا اسے کہیں گے کہ میری ماں کی عزت کرو؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے پاس وہ کون سا ایسا جادوئی کوئی چراغ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، آپ کی بیوی آپ کی اس عمل کے بعد
آپ کی ماں کی اس کی دل میں محبت آ جائے, ہاں فضل ہو جائے اور وہ اچھے ایک ذہن کی مالکہ ہو, تو پھر تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر دے, اور کرنا بھی ایسا چاہیے. اگر کسی طرف سے ناانصافی ہو رہی ہے معاف کر دینا چاہیے, اللہ کے لیے معاف کرنا چاہیے, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا, چونکہ یہ جھکنا ہے, عاجزی ہے, اور اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. من تواضع للہ رفع اللہ, اللہ کے لیے جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک طرف جھکاؤ کرتا ہے, اس کا نقصان اگلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپس میں نہ میاں بیوی کے یہ ذہن آپس میں ملیں گے نہیں, لڑائی جھگڑا ہوگا. یہ لڑائی جھگڑا بڑھتے 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 معاذ اللہ کہیں تو نوبت طلاق تک کی آ جاتی ہے. اچھا طلاق کی نوبت نہیں آئی, لیکن آپ نے اپنے بچوں کے ذہن کو کیا بنایا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ عمل, آپ کا یہ کردار, آپ کا اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنا, لڑنا, تلخ لہجے میں بات کرنا, اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے کتنی بڑی دشمنی کی ہے. ان کا ذہن تو آپ نے بالکل ختم کر دیا نا. وہ کیا سوچے گا؟ وہ تو ڈرا رہے گا, سہما رہے گا, ڈرا رہے گا, سہما رہے گا. اس کی کیفیت تو یہ ہو گئی. آپ نے تو یہ کر دیا. اس کا نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر معاذ اللہ جو افراد معاشرے کا ناسور بنتے ہیں, آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں نہ کہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا, جن کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا. یہ جھگڑالو ہو گیا جناب والا, تو یہ ہر جگہ پہ جا کے لڑتا ہے, دوسروں کو مارتا ہے, خود پیٹ کر آتا ہے. ہر روز محلے والے آ کر گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کبھی کورٹ میں جا رہا ہے, کبھی کچہری میں جا رہا ہے, کبھی تھانے میں جانے, والد کے چکر لگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے, بچے کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا, تربیت نہیں ہوئی. تو پلیز اس کو سمجھیں, کدھر جھکاؤ کرنا ہے, کدھر جھکاؤ نہیں کرنا. اچھا پھر دوسری طرف, اچھا جی یہ تو پسند کی شادی تھی, اب بیوی کی طرف جھکاؤ ہے. اب وہاں آ کر ماں کے ساتھ وہ بیوی جو ہے برے لہجے میں بات کر رہی ہے, وہ نا انصافی کر رہی ہے, ماں کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں, وہ کہتی ہے اس کو چھوڑ دو, اسے اولڈ ہاؤس میں پھینکو, معاذ اللہ. اب یہاں بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی, نہیں بھائی, یہاں یہ بات نہیں چلے گی. یہاں دونوں کے ساتھ عدل کرنا, انصاف کرنا, یہ دونوں کو پتا ہو کہ میں عدل سے کام کروں گا, عدل سے, انصاف سے بات کروں گا, اور دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, والدین کو بھی, گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی. اچھا آپ کی بہن ہے تو بہن کو ہی پتا ہو کہ ایسا نہیں ہے میری ہر بات میں ایموشنل بلیک میلنگ کروں, اب تو آپ کی جناب شادی ہوگی, تو یہ بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے یہاں پر. آپ کی تو اب شادی ہوگی, تم تو بیوی کے ہو کے رہ گئے, اور ہماری تو سنتے ہی نہیں ہو, ہمارے پاس آتے نہیں ہو, ہم سے رابطہ نہیں کرتے ہو, ہم سے بات نہیں کرتے ہو, صرف اپنی ہی فکر کرتے ہو. تو اس طرح کی بلیک میلنگ نہ کریں, تو اس سے آپ کا بھائی ڈسٹرب ہوگا. پلیز کسی کا گھر برباد نہ ہونے دیں. تو جو افراد اس طرح کے ہیں, جو افراد اس طرح کا عمل کرتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے, انہیں فکر کرنی چاہیے, اپنی ذات پر بھی غور کریں, اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اپنی انا کا مسئلہ ہے, اپنی ذات کا مسئلہ ہے. پکڑنا اگر دینی ماحول نصیب ہونا, آپ دیکھیں جن کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, یہ قرآن و حدیث پر عمل کی برکت سے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کی برکت سے وہ ان خرافات سے بچے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی بات چیت ہو, لیکن وہ یہاں تک نوبت نہیں آتی ہے کہ معاذ اللہ مار دھاڑ ہو, طلاق ہو, اور یہ وہ فتنہ فساد, اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے, چونکہ یہ دین پر عمل ہے نا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہے, اس کی برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں. تو ہم اپنے گھر کو بہتر بنائیں, اپنی ذات کو. اگر ہم دیکھیں نا, میری وجہ سے ایک ذہن میں تو یہ بٹھا لیں, چاہے آپ ساس صاحبہ ہیں, چاہے آپ نند ہیں, چاہے آپ بھابھی ہیں, چاہے آپ بیوی ہیں, کوئی بھی ہیں, ایکس وائی زی. اچھا مردوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ والد صاحب ہیں, آپ دادا جان ہیں, آپ چچا جان ہیں, کچھ بھی آپ کا ایک ریلیشن ہے, تعلق ہے, واسطہ ہے, ایک ذہن بنا لیں, میری وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے. میری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف نہیں آنا چاہیے. کیوں آپ شیطان کو موقع دے رہے ہیں, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان پھولوں کا کیا قصور تھا؟ پھر وہ معاشرے کا ناسور بنے, پھر کوئی ڈکیت بنا, تو کوئی جناب ڈاکو بنا, تو کوئی شرابی بن گیا, تو کوئی کس بری جگہ پر جا کے گرا. آج یہ جو ادھر ادھر ہمیں معاشرے کے برے افراد اگر نظر آتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ سبب ہوتا ہے, یہ سبب بنتا ہے. تو لہٰذا اپنی بھی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں, اپنے بچوں کی فکر کریں, اور پلیز
دوسروں کے گھر کی فکر بھی کریں کہ دوسروں کے گھر کو توڑنا نہیں ہے، یہ فکر کرنی ہے، یہ نہیں فکر کرنی کہ یہ ٹوٹے گا کیسے. یہ ان میں پیار محبت، اگر کسی میاں بیوی میں پیار ہے تو بجائے جلنے کٹنے کے یہ کیوں پیار ہے آپس میں، یہ ان کا گھر اتنا سکون میں کیوں ہے، یہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا کیوں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ اس طرح کی سوچیں لانے کے بجائے آپ ماشاء اللہ کہیں، انہیں دعائیں دیں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کا یہ عمل ہو، آپ دوسروں کے حق میں دعائیں کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. آپ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں وہ دعائیں شاید ان کے حق میں بعد میں قبول ہوں، اللہ پہلے آپ کے حق میں قبول کرے گا. جی ہاں، اگر کسی کے گھر میں اچھا نہیں ہے تو وہ دوسروں کے اچھے گھر کی دعا کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا گھر اچھا نہیں چل. مجھے یہاں پر اپنے استاد صاحب کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے ایک دفعہ بات کی، کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں نا میرا ایک معمول تھا کہتے ہیں کہ میرا یہ سلسلہ تھا کہ کلاس میں اگر کوئی طالب علم کمزور ہوتا اور وہ سبق نہیں سنا پاتا تھا، میں یہ کرتا تھا کہ کبھی نہ سر جھکا لیتا اور ادھر ہی ساری کلاس ہنس رہی ہوتی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا، مالک مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اس میرے بھائی کو بھی سمجھا دے، ماشاءاللہ. مالک اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، یا اللہ یہ بھی عالم بن جائے. میں دوسروں کے عالم بننے کی دعائیں کرتا تھا. کہتے ہیں اللہ پاک نے کرم کیا ہے، اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، سبحان اللہ. یعنی کہ مجھے اس نہج پر پہنچا دیا کہ میں اب تدریس کر رہا ہوں. تو عالم کا لفظ اپنے لیے تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، اچھا پڑھے ہیں، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے حق میں قبول فرماتا ہے. یہاں کچھ دیر قبل ہماری بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. نگران شورا کا ایک بڑا پیارا ایک پیکج ہے، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیرنٹنگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ میں نے دعائے قنوت اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے، بچوں پر شفقت کیا کرتے، بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا. اپنے نواسوں کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ نرمی، بچوں کو وقت دینا، یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، گھر میں وقت دینا ہوگا، اور پھر وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اب آپ گھر میں وقت تو دیتے ہیں، وہ بھی موبائل کو دیتے ہیں، گھر میں وقت دیتے ہیں ٹی وی کو دیتے ہیں. بچوں کو دے، بچہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا ٹائم نہیں ہے. آج بچوں کو آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کل آپ کو بچوں کا ٹائم چاہیے ہوگا نا، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ یاد کر لیں آپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے مجھے ٹائم دیں میرے بڑھاپے میں، تو بچوں کو ٹائم دیں ان کے بچپن میں. آپ بچوں کو لے کر بیٹھیں، بچوں کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ ان کی تربیت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں. انشاءاللہ اگر اچھی تربیت کریں گے تو بچے آپ کو رزلٹ دیں گے، یقین مانیں. اچھا، ان کی تربیت کا باقاعدہ ایک انداز ہوتا ہے، عمر کے ساتھ آپ لے کر چلیں. ان کی ایک ایج ہوتی ہے، اس وقت آپ ان کے اخلاق درست کریں. شروع میں تو ماں کا کام ہوتا ہے. جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، شروع میں ماں کا کام ہوتا ہے. جو اسلامی بہنیں کہتی ہیں نا گھر میں کیا کریں، گھر میں بچوں کی تربیت کریں. ان کو قرآن کی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے، نماز اپنے ساتھ پڑھائیں، ان کے کردار کو بہتر کریں. اسلامی بہنوں کا کام ہے، وہ آپ کریں، یہ آپ کا کام ہے. شوہر باہر گئے کمانے کے لیے گئے، انشاءاللہ گھر آئیں گے تو پھر رات کو وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے. میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی پیاری باتیں ایک جگہ نظر آئیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے. کہ 3 سال کی عمر تک بچے کے سامنے جو اللہ اللہ کہنا سکھائیں، بیٹا بولو اللہ، اس کو اللہ کا ذکر کروائیں، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کی زبان پر لائیں، دیگر نیک اچھے نیکیوں بھرے الفاظ اس کی زبان پر لانے کی کوشش کریں، اور کچھ نہ کچھ اسے آداب سکھانے کی کوشش کریں. بچہ الٹے ہاتھ سے اٹھائے گا تو بیٹا سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ، الٹے ہاتھ سے پانی پیے گا بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. یہ تربیت کرنی پڑے گی گھر کے اندر بچوں کی. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر کے اندر تربیت ہوتی ہے. پھر کلمہ اس کو سکھائیں عمر کے ساتھ. جب بولنا سیکھے تو بیٹا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سکے نا تو اس کا ورد ہم بھی جاری رکھیں. اسلامی بہنیں بھی یاد کریں، اسلامی بھائی بھی یاد کر لیں. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، اس کی عادت بنائیں. اللہ نے چاہنا تو موت کے وقت مرتے وقت یہ کلمہ زبان سے نکل دے انشاءاللہ.
یہ کلمہ پڑھتے رہا کریں جتنا ہو سکے. اور پھر ایک اور بات، مسواک کے عادی بنے. کتابوں میں لکھا ہے جو مسواک کا عادی ہوگا موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب ہوگا. یہ اس کی برکت ہے. تو مسواک کی عادت رکھیں. تو بچے کو بھی کلمہ سکھائیں اور ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ جب میں مروں تو میری زبان سے کلمہ جب نکلے دم یا الہی. اس میں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کلمہ بھول جاؤں. اللہ نہ کرے. اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمائے. تو بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا سکھائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بیٹا آج کتنی بار کلمہ پڑھو گے؟ بیٹا 3 بار پڑھنا، بیٹا 4 بار پڑھنا، 7 بار پڑھنا، بیٹا 10 بار پڑھنا، 15 بار پڑھنا. اس کے کلمے کا اس کو کوئی فیگر دے دیں. اس کو درود پاک پڑھنے کا فیگر صلی اللہ علیہ محمد، آسان آسان درود پاک اس کو دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور آج ہم نے جو سیکھا ہے کہ بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھائیں اور درود پاک سکھائیں، بچپن سے ہی سکھائیں نا. کیا پیاری بات. ایک حدیث پاک میں کیا پیارے انداز میں سمجھایا گیا اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں، 3 اچھی عادتیں یہ سکھا دو. کیا؟ اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ 3 باتیں سکھا دیں انشاءاللہ. یہ جب سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اس کے نظارے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو، جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہو، جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو، عمل کر رہے ہوں، ان کے گھر کتنے بہترین چلتے ہیں. اللہ ہمیں اچھے انداز میں گھر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. پروگرام میں دیکھ رہا ہوں 2 گیلانی سادات جلوہ فرما ہے غوث پاک کی اولاد میں سے ماشاءاللہ. آپ بھی ہیں، ثاقب شاہ صاحب، سید قذافی شاہ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، راشد نور بھائی بھی ہیں، ایاز جامی بھائی بھی ہیں، اور حضرت قبلہ مولانا حافظ نور عالم مدنی صاحب بھی ہیں زیدہ شرف ہو. اللہ کریم آپ سب کو رحمت کے سائے میں رکھے. آمین. آپ نے گھر کیسے چلائیں یہ موضوع رکھا ہوا ہے. آپ نے موضوع رکھا ہے گھر کیسے چلائیں. شاہ صاحب اگر معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، معاشیات کے طور پر دیکھا جائے، ارننگ کے طور پر دیکھا جائے، تو فالتو اور بے جا خواہشات سے بچتے ہوئے اور قناعت کرتے ہوئے گھر چلایا جائے. اگر اسپرچول اعتبار سے دیکھا جائے، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے، تو ذکر و اذکار کرتے ہوئے گھر کو جو ہے وہ چلایا جائے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے گھر کو چلایا جائے. اور اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو نماز کا سلسلہ اس میں جو ہے وہ رکھا جائے، اور زکوٰۃ کا سلسلہ کار جو ہے وہ پراپر کیا جائے. جن پر زکوٰۃ لازم ہے وہ پوری زکوٰۃ دیں، گھر کے جس فرد پر لازم ہے وہ بالکل دے. حج اللہ نے فرض کیا تو حج بھی کریں. تو جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھیں. اور اگر آپ اس کو ایک عمرانی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ گھر چلائیں. پیار ہے، برداشت ہے، صبر ہے، درگزر ہے، اس کو اپنایا جائے. اور رشتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رشتے نبھاتے ہوئے گھر چلایا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا خیال کرنا ہوتا ہے، احساس کرنا ہوتا ہے، تھوڑا آگے بڑھ کر کسی کے غم میں شریک ہونا ہوتا ہے، اسے مصیبت سے نکالنا ہوتا ہے، اسے دلاسا دینا ہوتا ہے، اسے تعزیت کرنی ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے. تو یہ کرتے ہوئے گھر کو چلایا جائے. تو اور بھی اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں ماشاءاللہ. مبلغین ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر میں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور گھر کیسے چلایا جائے، اس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچاتے بساتے ہوئے چلایا جائے تو خیر ہی خیر ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آباد رہیں، جیتے رہیں. نور عالم بھائی سے کلام کی فرمائش کروں گا. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور جلوہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. کلام سنائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں کچھ ڈائمینشنز مزید بیان کیے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام کی فرمائش بھی کی، اور بس آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ شفقت فرما رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اصلاح بھی فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے ہمکنار فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، گھر چلانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب، پہلی ضرورت کیا سب سے؟
پہلی ضرورت مختلف ڈائمنشن ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ آپ کو جو ہے ہر ایک کے سٹیٹس کو سمجھنا ہے اور اس سٹیٹس کے مطابق آپ نے پروٹوکول دینا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ گھر کے افراد میں جس کا جو حقوق شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں ان حقوق کو پہلے تو سمجھنا ہے، پھر ان حقوق کی پاسداری کرنا ہے. ماں کا جو سٹیٹس ہے وہ جو حقوق شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق پروٹوکول دے دیں، آپ حقوق کی پاسداری کر لیں. زوجہ کا جو سٹیٹس ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے، جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے حقوق کی پاسداری کر لیں. اولاد کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق جو شریعت مطہرہ نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں ان کو وہ پروٹوکول دے دیجئے، ان کو وہ حقوق دے دیجئے. تو حقوق جو ہیں گھر والوں کے، تمام جو گھر کے اندر افراد موجود ہیں ان کے حقوق کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے ان حقوق کی پاسداری کی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے. کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں مزید. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پرراواں، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف سے. ماشاءاللہ سلسلے کا آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مبلغ دعوت اسلامی کی خدمت میں کہ گھر کو چلانے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حضور عرض یہ کروں گا کہ اگر مرد کو بات بات پہ غصہ آئے، چڑچڑا پن ہو، ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ ہو، تو ایسے میں گھر کو کیسے چلایا جائے، یہ ارشاد فرمائیں. غصے کو ختم کر کے ایسے ہی گھر چلے گا. غصہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس طرح تو گھر نہیں چلے گا. گھر، ہم نے کہا نا، گھر تو چل جائے گا، دھکے سے چل جائے گا، لیکن اچھے انداز میں گھر نہیں چل سکے گا. اللہ عافیت فرمائے. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی. جی. مزاج سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں کرنا ہوں گی شوہر کو، کچھ چیزیں کرنا ہوں گی عورت کو. صحیح. تو جیسے ہی بیوی گھر میں آتی ہے تو کچھ چیزیں تو کامن سی ہوتی ہیں کہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کھانا اچھا کون سا لگتا ہے، اور سونے کے لیے کمرہ کیسا ہونا چاہیے، گھر میں گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے. جو اوپن سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں. جی. تو مرد یوں بھی کر سکتا ہے کہ عورت کے جو بھائی ہیں ان سے بات چیت کر سکتا ہے، اپنے ساس سسر سے اس معاملے میں بات چیت کر سکتا ہے کہ کون کون سی اس کی عادتیں ہیں، تو جو سمجھنا چاہے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ اس کے ماں باپ سے بات چیت کر سکتی ہے، اس کی بہنوں سے پتہ کر سکتی ہے کہ آپ کے بھائی کے یا بیٹے کے کون کون سی عادتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ خود ہی بتا بھی دیا جائے. ایک تو پہلا سٹیپ یہ عرض کروں، ایک چیز یہ ہے. دوسرے نمبر پر شاہ صاحب یہ ہے، جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو میری عادتوں کا پتہ ہونا چاہیے، میری چیزوں کے، میرے مزاج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، مجھے کس بات پر غصہ آتا ہے. تو اسی طرح بیوی یہ چاہ رہی ہوتی ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں جب موقع ملے، جب اس طرح کا معاملہ ہو، وہ بتاتے رہیں ایک دوسرے کو، دیکھو یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز پسند نہیں، اس بات پر مجھے غصہ آتا ہے، اس بات سے میرا موڈ خراب ہوتا ہے. تو جب اپنے بارے میں بتاتے رہیں گے، یا پھر مرد جو چاہتا ہے تو بتا دے کہ دیکھو میری عادت یہ ہے کہ جیسے شروع میں ہی دیکھیں راشد بھائی، شروع میں ہی اگر یہ بتا دیا جائے مجھے کھانے میں یہ پسند ہے، پہننے میں یہ پسند ہے، صفائی ستھرائی کا میں اس انداز سے خیال رکھتا ہوں، میری چیزیں میں ڈسپلن کا اگر اس کو پسند کرتا ہوں تو میری چیزیں یہاں یہ ہوتی ہیں، ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہیں، میرے جوتے یہاں ہوتے ہیں، میرے کپڑے یہاں ہوتے ہیں، مجھے پریس کی ہوئے چاہیے ہوتے ہیں. چند چیزیں ہیں جو کھانا ہوگا، لباس ہوگا، اور دیگر جو ضروریات ہیں، یہی چیزیں ہوں گی گھر میں. تو اسی کے حوالے سے پہل میں ہی بتا دیا جائے کہ میرے لیے یہ ہے. اچھا، اسی کے مطابق اگر بیوی بھی بتا دے کہ مجھے اس طرح کی طبیعت سے خوف آتا ہے، اچھی نہیں لگتی، یا مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو جب ایک دوسرے کی پسند ناپسند ایک دوسرے کو پہلے سے پتہ ہے، جب پتہ ہے تو پھر میرا خیال ہے اس اسٹیپ کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا جب پہلے ہی پتہ چل گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے عرض کی نا کامن سی ہوتی ہیں، لیکن جھگڑے کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. جھگڑے کی بنیاد اس وقت ہوتی ہے، جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سچویشن ہے، جیسے مثال طور پر خاندان میں کسی کی شادی آ گئی، کوئی غمی کا معاملہ آ گیا، گھر میں مہمان آ گئے،
یہ روزانہ کام نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر عید کا موقع آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اب اس طرح کے معاملات میں یہ تھوڑا سا ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جیسا ماحول بنے اسی طرح کی چیزیں سمجھانا ہوں گی۔ اچھا بعض اوقات نا عادتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنی عادتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں جیسے آپ نے بیان کیا نا بتا دیں، لیکن خود عمل اس کے برخلاف ہے۔ بتایا کچھ اور عمل کچھ اور ہے تو بیوی تو ڈسٹرب ہوگی۔ جی اسی طرح بیوی نے اگر کچھ اور بتا دیا، میری یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یعنی پہلے سے بیوی کے ذہن میں خواہشیں تھی کہ شادی کے بعد میں یہ چیزیں اس طرح زندگی گزاروں گی، عادتیں نہیں تھیں لیکن بتا شوہر کو سارا کچھ دیا۔ اب چند ہی دنوں میں شوہر صاحب کو پتا چلا کہ جناب اس کی عادتیں کچھ بھی نہیں تھی لیکن یہ صرف ڈیمانڈ ہے، تو یہ نہیں۔ تو اس لیے جیسے جیسے معاملات بڑھیں گے نا شاہ صاحب، 3-4 سال جب گزریں گے تو زندگی کے کئی پہلو سامنے آئیں گے۔ جیسے جیسے پہلو سامنے آتے جائیں نا اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ رہے۔ اچھا ایک اور چیز شاہ صاحب عرض کروں گا کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں نا جھگڑے کی بنیاد، آپ نے اس پر بھی اشارہ کیا تھا، گفتگو تھوڑی سی کی تھی، جھگڑا عام طور پر نا اپنے معاملات میں نہیں ہوتا، تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی گھر میں آئے بہن نے بتا دیا یا بہن نے کال کر کے بتا دیا یا ماں نے کبھی بتا دیا یا بیوی نے کبھی بتا دیا یا والد صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو آج گھر میں یہ ہوا ہے، تمہاری بیوی نے یہ کہا، تمہاری ماں نے یہ کہا، انہوں نے کہا، تو بندہ سن کر اب جیسے گھر میں آیا، گھر میں آتے ہی چونکہ جس کے بارے میں رپورٹنگ ہو چکی نا آتے ہی اس پر گرم ہو جائے گا۔ پہلا جو بھی رو پڑا نا اب یہ بھی ایک چیز ہے، آتے ہی سب سے پہلے دروازہ ماں نے کھولا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو، تو کہے گا ماں میری مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے۔ سب سے پہلے بیوی نظر آئی تو بیوی کی اگر آنکھوں میں آنسو ہیں، بیوی پریشان ہے تو بیوی مظلوم ہے، ماں ظالم ہے۔ یہاں پر ایک گزارش یہ کروں گا کہ مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے بیوی، بہن، ماں، بیٹی یہ ساری عورتیں ہیں، اور عورتوں کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مکر عظیم ہے۔ ممکن ہے یہ مکر ہو، فریب ہو، یہ دوسرے کو مطلب اس طرح ظلم پر کرنا ہو، اور ممکن ہے یہ سچ ہو، تو اس لیے کچھ دیر ایک کی سنیں، سن کر پھر دوسرے کی فوراً فیصلہ نہیں کریں، فوراً فیصلہ نہ کریں، سن کر تو پھر ایک کیا جائے۔ اچھا ایک اور عرض کروں شاہ صاحب، دونوں کے درمیان جو بندہ چاہتا ہے نا، بیوی اور ماں، ان کے درمیان فیصلہ کروں، یہ دنیا کا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بے وقوف بندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو عورتوں کے درمیان مرد کا فیصلہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کی کئی تحریروں میں اس بات کی صراحت آپ فرماتے ہیں، فیصلے کرنے کی بجائے کوشش کریں صلح کروا دیں۔ اس کی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، اس کے بعد صلح کروا دیں، اسی میں عافیت ہے۔ فیصلہ کرنے جائیں گے نا تو دلائل اتنے زیادہ ہوں گے دونوں طرف سے، آپ چکرا جائیں گے۔ یعنی اس سب سے بڑا جج بھی ہوگا نا، اگر اس کو بھی بٹھایا جائے نا اور اس کے سامنے بھی اگر یہ آ جائے تو شاید وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے۔ تو آپ سمجھانے کے لیے دونوں کے اندر کیا کرے؟ صلح کروا دے، عفو درگزر کی بات کر کے صلح صفائی کروا دے، تو اسی میں انشاءاللہ آپ بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ حاکمانہ رویے کے بجائے حکیمانہ رویہ اختیار کیجئے تو گھر جو ہے وہ آپ کا خوبصورت انداز میں چلے گا۔ یہ جو ہمارے کالر نے سوال کیا تھا نا، ڈانٹ ڈپٹ یہ سب، تو یہ سب حکیمانہ انداز ہے۔ عام طور پر جب وہ بندہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنی برتری کے لیے یہ سب کر رہا ہوتا ہے، حکیمانہ رویہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ دیکھیے گھر کیسے محبت۔ زبردست کال لیتے ہیں آپ کی، کچھ ایک اور کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی قاری محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں۔ پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے ٹاپ میں جا رہا ہے، عوام کی اصلاح ہو رہی ہے، تو میرے آج کے موضوع گھر کیسے چلائے میں، میرا سوال ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے والدین، بچوں اور بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی آمدنی حرام کی ہے، یعنی کرپشن، سود اور رشوت لے کر گھر چلا رہا ہے۔ آیا اس فیل سے صرف وہ گناہگار ہوگا یا گھر والے بھی اس کا حساب قیامت والے دن دیں گے؟ براہ کرم جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا کہیں گے ایاز بھائی؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ان کا جو اپنے گھر والوں کو اس طرح جو ہے وہ حرام اور ناجائز کھلانا ایک غلط فعل ہے، لیکن اس میں اس بات کو جو ہے وہ کہنا پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ اگر گھر والوں کی خواہشات کی وجہ سے، گھر والوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر یہ شخص جو ہے وہ اس طرف گیا ہے، ناجائز ذرائع کی طرف گیا ہے، اس کے پیچھے عام طور پر ریزنز یہ ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں، گھر والوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو ہے وہ ناجائز کی طرف جاتا ہے یا معاذ اللہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔
اس میں بھی نہیں جانا چاہیے، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو قناعت کا درس دینا چاہیے، ان کو اللہ کی رضا کی طرف، اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ کیا نام ہے، اگر کوئی شخص اس طرف جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ یہی کل گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی شکایت کریں گے کہ مولا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، یہ ہمیں، تو پھر یہی وہ شخص ہوگا کہ جو پھر اپنے اہل خانہ کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ کی ناراضگی صورت میں جہنم کے عذاب کا مرتکب ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے ہمیں سمجھنا، ایک تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہی شخص گناہ گار ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں مبتلا ہے، اور اگر گھر والے بھی اس کے اندر انوالو ہیں، ان کے علم میں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خواہشات اور ڈیمانڈ گناہگار ہوں گے کر رہا ہے تو پھر نہیں۔ اور پھر اس کی تفصیل طلب معلومات کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے ہی آپ رابطہ کریں، کسی مفتی اہل سنت سے آپ مل کر اس پر مشورہ کریں، اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو بہتری آ جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ سید صاحب، گھر میں پریشانی کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کیوں آتا ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے، پریشانی آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے پریشانی لکھی ہے تو پریشانی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے گھریلو جھگڑے، گھریلو نا اتفاقی ناچاکیوں کی وجہ سے بھی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب برکت اٹھے گی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پریشانیاں ہی آئیں گی۔ اور تیسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد جو گھر میں لاتا ہے کما کر، وہ حلال نہیں لاتا، حرام لے کر آتا ہے، تو اس حرام کی نحوست کی وجہ سے گھر پھر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، مزید کال لیتے ہیں آپ کی۔ شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے، گھر کا بجٹ کیسے بنایا جائے؟ گھر کا بجٹ کیسے بنایا جائے؟ شاہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بجٹ کے ذمہ دار بھی ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ جی شاہ صاحب، دیکھیں شریعت مطہرہ نے نا اعتدال جو ہے وہ اسلام میں رکھا ہے، اور اعتدال کو، میانہ روی کو، درمیانی راہ کو اختیار کرنے کو شریعت مطہرہ نے بہت پسند فرمایا۔ جی، تو بجٹ جو بنایا جائے وہ اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، میانہ روی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے، اور فضول خرچی سے ویسے ہی بچنا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ فضول خرچی، فضول باتوں کے اندر، اگر فضول چیزوں کے اندر، فضول خواہشات کی تکمیل کے اندر، ایسے کاموں کے اندر کہ جس کے بغیر بھی معاملہ چل سکتا ہے، اسی چیزوں کے اندر اگر اپنے پیسے کو لگا دیے جائے تو بھی گھر کا بجٹ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بجٹ بنانے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے۔ جی، تو آمدن کو آپ ایک سائڈ پہ لکھ لیں کہ میری یہ آمدن ہے، اور اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سورسز ہوتے ہیں کہ یہ آمدن ہے کہ جو میری تقریباً ماہانہ میری انکم اتنی آتی ہی آتی ہے، اور کچھ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں سے بھی آ جائے گی، یہاں سے بھی، یہ بھی آمدن کے ذرائع ہیں، تو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، تو ایک آپ کے پاس آمدن کا پورا ایک ذائچہ سمجھو بن جائے گا، ایک بجٹ کا بن جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ضروری اخراجات، ایسا بہتر نہیں ہے شاہ صاحب کہ جو 100% متوقع ہے ہم اسی کا بنائے، جو دیگر ہیں اسے اپنے لیے وہ دیگر کا بونس سمجھیں۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ پھر وہی بونس کے لیے بتاتا ہوں کہ کیسے وہ بونس کہاں جائے گا۔ پھر بہرحال مطلب یوں پہلے انکم اپنی کا ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بعضوں کو کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے انکم کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، وہ اخراجات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ قرضے کا انبار سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال بجٹ بنانا بھی چاہیے اور ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ آمدن یہ ہے، اچھا آمدن یہ ہے، اس کے بعد اخراجات، جیسے سب سے پہلے تو دیکھیں جو آپ کے اوپر فرائض ہیں ان کی تکمیل جو ہے کیسے بجا لانی ہے، والدین کے حقوق ہیں، آل اولاد کے حقوق ہیں، نان نفقہ ہے، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی، جیسے کہ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل، یوٹیلیٹی بلز ہیں، جی ٹھیک ہے، اب تو انٹرنیٹ بھی ضروری ہو گیا، تقریباً ہر گھر میں یوز ہوتا ہے، تو بہرحال اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ اسکول کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، بچوں کی جو ماہانہ فیسیں ہیں، ٹیوشن کی جو فیسیں ہیں اس کو لکھ لیا جائے، پھر جناب گھر کا جو راشن ہے ماہانہ اس کو لکھ لیا جائے۔ تو یہ جو ضروری جو آپ کی چیزیں ہیں جس سے آپ کا گھر چلے گا، نان نفقہ چلے گا، کسی سے
مطلب پتہ لگے بیچ میں راشن ہی ختم ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے بھی، تو کیسے نظام چلے گا؟ تو معاملہ یہ کہ پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیا جائے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ اخراجات کو بھی لکھ لیا جائے، اور پھر اس کے حساب سے پھر آگے بڑھا جائے۔ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ بناتا ہے نا بجٹ اپنا، اب دیکھتا ہے کہ یار وہ اخراجات تو زیادہ ہو رہے ہیں، بجٹ مطلب میری انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ اگر اس نے آج یہ فکر نہیں کی نا، جیسے ماہانہ اس کے سمجھ لیں کہ 10,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، 10,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، یعنی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، 10,000 روپے زیادہ ہیں۔ آپ نے بولا 2,000 تو ہیں، اچھا اب وہ اگلے مہینے کتنے ہو جائیں گے؟ 20,000۔ جی، اس سے اگلے مہینے کتنے ہو جائیں گے؟ 30,000۔ اس سے اگلے مہینے کتنے ہو جائیں گے؟ 40,000۔ یوں کرتے کرتے سال جب گزرے گا نا، 1,20,000 روپے آپ کے اوپر، آپ کے سر پہ آ جائیں گے، اتنا آپ خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے، اور جو ہے وہی بات ہے کہ میانہ روی، اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حقوق کی پاسداری، جو چیزیں شریعت مطہرہ نے لازمی رکھی ہیں ان کے اوپر جو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں شاہ پھر صاحب، اس کو دیکھتے ہوئے بجٹ آپ بنائیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلائیں، اپنا بجٹ بھی ویسے ہی بنائیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ خسارے میں جب جا رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیں، جب آپ نے بجٹ بنا لیا آپ اس میں دیکھیں کون کون سی چیز مائنس ہو سکتی ہے، تاکہ یہ جو 10 مثال دی ہے باپو نے، شاہ صاحب نے، کہ یہ قرض آپ پر آ رہا ہے تو آپ اس کو مائنس کریں نا، اس میں سے یہ مائنس ہو سکتا ہے، یہ مائنس ہو سکتا ہے، یہ مائنس ہو، کچھ چیزیں جو تو ضروری ہیں نا، فیس ہے یہ ضروری ہے، بل ہے، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہیں یہ ضروری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسی کا خرچہ ہے، اس میں سے آپ چیزیں مائنس کر سکتے ہیں۔ اچھا جو راشن ہے نا، راشن میں بھی نا بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایکسٹرا آ رہی ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کچھ اور بھی اس کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں، مناسب بھی، درمیانی کیٹیگری۔ ایک ہے بہت ہائی یوز کر رہے ہیں آپ، ایک چیز ہے کہ آپ کو کچھ مناسب مل رہی ہے تو آپ اس کی طرف آئیں گے، کچھ نہ کچھ آپ خود سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کیسے میں اپنا بجٹ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ کچھ ہوگا۔ ماہانہ بجٹ بھی ہے، اور کچھ پھر آپ کو یہ بھی ہے، کچھ جو ہے وہ ششماہی بجٹ ہوتا ہے ایک طرح کے، جیسے کپڑے آپ نے بنانے ہیں، موسم سرما کے الگ ہیں، موسم گرما کے الگ ہیں، ایسی کوئی شادی بیاہ کی تقریبات کا معاملہ آ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا عمدہ لباس کی طرف آپ جائیں گے، تو یہ بھی اپنے ماہانہ بجٹ اور پھر سالانہ بجٹ کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ سالانہ کون کون سے ایونٹ آنے والے ہیں، کس پہ میرے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پہلے یہ بجٹ ہو جائے کہ اخراجات کتنے ہیں۔ اچھا پھر جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے بھی ماشاءاللہ سے اخراجات ہوتے ہیں، بجٹ بنتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک تو بجٹ عمومی طور پہ بنتا ہے، لیکن دیکھیں دعوت اسلامی نے کبھی بھی اخراجات جو ہے بجٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ، یعنی اخراجات کو دیکھ کر جو ہے نا بجٹ جو ہے وہ نہیں بنایا ہے، بلکہ دعوت اسلامی اخراجات کو دیکھتی ہے، اس آمدن کو دیکھ کے بجٹ نہیں بناتی، دعوت اسلامی اخراجات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دیتی ہے، اور یعنی کام کو دیکھا جاتا ہے، کام کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے ارننگ، سمجھے آمدن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ الحمدللہ آج 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اتنے ہزاروں ادارے الحمدللہ قائم ہیں۔ تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، آپ گھر کا بجٹ بنا رہے ہیں، گھر بھی آپ کا ایک ادارہ ہے، تو ایک ادارہ چلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، گھر چلانے کے لیے شاہ صاحب کتنی مشکل ہوتی ہے، اور جو ادارہ الحمدللہ دعوت اسلامی بڑے ادارے چلا رہی ہے، یہ اللہ پاک کا خاص فضل، اس کا احسان ہے۔ تو بہرحال ہم بات تو گھر کو کیسے چلائیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو کچھ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ بجٹ بنا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی کچھ کال مزید ہیں، کال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت پیارا موضوع اور بہت پیاری گفتگو، یقین مانے گھر والوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں، بہت مزے کو مزہ آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کافی دنوں سے دل کر رہا ہے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ کلام سنایا جی۔ اگلی کال دیجیے۔ یا سیدی، میں حکیم غلام دستگیر قادری فرام میاں چنو عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام
کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں کی نیک باتیں سننے کو ملتی ہیں اور مدنی چینل پر بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں جن میں ایک کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بھی ہے. میری طرف سے مدنی چینل کے پروگرام کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. گزارش ہے کہ ایک نعت سنا دیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. شہر یار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے اور مجھے یہ والا شعر سنا دیں کہ شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے جی. نور عالم بھائی کون سا کلام پسند ہے آپ؟ کلام تو ماشاءاللہ سارے پسندیدہ ہیں ایک سے بڑھ کر. جس میں حضور کی صفت بیان ہو رہی ہو وہ ظاہر سی بات ہے پسندیدہ ہی ہیں، لیکن کچھ بزرگوں کے کلام الحمدللہ زیادہ پسند ہے، جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں. کوئی ایک کلام جو آپ اکثر گنگناتے ہوں پڑھتے ہوں؟ بہار جاں فضا تم ہو. واہ کیا بات ہے جی. چلیں جی کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ شہداد پور سے. مجھے یہ نعت سنا دیں، کلام سنا دیں. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بنت طاہر محمود ہیں جی میرپور کشمیر کھڑی شریف سے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں شاء اللہ وسطہ رہے تیرا سونا حرم. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ ثاقب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی احسان ہی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی. مجھے یہ کلام سننا ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا. مظفر گڑھ سے یہ میسیج ہے جی. محسن سعید بھائی کا بھی میسیج ہے اور بہت سے عاشقان رسول نے دعاؤں کے میسیجز بھی کیے ہوئے ہیں. اچھا جی. ایک میسیج ہے ابھی آپ نے بتایا کہ بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، تو کس ایج میں بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسی ایج میں کہ جو سمجھداری کی ایج ہے بچوں میں اسی ایج سے مشورہ کیا جائے گا، اور اس میں بھی ہر بچے کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بچہ جیسا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن تھوڑا سمجھداری کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے سے مشورہ کیا جائے کہ جب وہ مشورہ دینے کا اہل بھی ہوگا، کچھ بات بھی کر سکے گا، چیزوں کو سمجھتا بھی ہوگا. تو یہ ہر گھر میں ہر بچے کے حساب سے اس کو اگر چھوٹی عمر سے بھی نہ کچھ چھوٹے چھوٹے مشورے لیں گے نا. مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو کپڑے پہنانے ہیں نا، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دے دیے یہ آپ نے کپڑے پہن تو وہ لے گا، لیکن اگر آپ کے 2-3 سوٹ ہیں آپ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پہن لے تو چل جائے گا، آپ اس کے سامنے رکھیں بیٹا آپ کون سا پہنیں گے. یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں مشورہ میں نے یہ والا یہ اس کے اندر بچپن سے ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. تو یوں چھوٹے چھوٹے کریں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑے بڑے مشورے بھی ان سے کریں گے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں جی. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا، اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ بلانا، اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. رہے
رسول اللہ بقیے پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ. یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تم ہی عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے تیرا پیارا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نو شالا وسدار تیرا سونا حرام تیرا سونا فرشتے جس کے زائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. بہار باغ جنت بھی بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہا گھر کیسے چلائیں. گھر میں ایک اور عمل کریں. ہم نے بہت سے کچھ جہاد پر ہم نے گفتگو کی ہے مدنی چینل کے ناظرین. اللہ کرے کہ ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اور ایک اور کہ گھر میں نماز اور قرآن کا ماحول بنائیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں جہاں مسلمانوں پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی اور دینی تربیت کرنا بھی یہ لازم ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح، اپنے ماتحت جتنے بھی افراد آتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات دلوائیں، نماز کا ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے، دینی ماحول ہو، نماز کا ماحول ہو، قرآن پاک کا ماحول ہو، اچھی تربیت والا ایک سلسلہ ہو جائے. انشاءاللہ ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب
کی حاضری کو قبول فرمائے. سلسلہ کے دوران، پروگرام کے دوران اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غلطی ہو، سرزد ہوئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی طلب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں اصلاۃ اسلام کی طرف. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. اپنے پر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام. کھولے آنکھ سن